ابھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریسٹورینٹس ہیں، یہ کافی شاپس ہیں، ان پر آپ کو آرڈر نہیں کرنا پڑے گا، ان کو آلریڈی پتہ ہوگا مسعود نے چیک ان کیا مسعود کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب پرابلم آتی ہے مینیجر دور سے دیکھتا ہے کہ یہ پرابلم آ رہی ہے، اب اس نے آ کے پوچھنا ہے بچے سے کہ مینیجر کتنے ٹوٹا، وہ اس ٹائم سے پہلے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ملک میں کنسیپٹ ہے، گورنمنٹ تو ایک سیلری رکھ دیتی ہے کہ 30-35 ہزار کم سے کم دینی ہے، کبھی اس کو کراس چیک کیا ہے کہ مل کتنی رہی ہے۔ ینگ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں جو ابھی ڈگری کر رہے ہیں، آگے آنے والے وقت میں ان کے لیے کیا مشکلات آنے والی ہیں؟ آپ کو ملٹی ڈائمینشنل ہونا پڑے گا، آپ کو ملٹیپل ویز کے تھرو جانا پڑے گا۔ 3 ایسی چیزیں، کوئی بھی برانڈ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، 3 چیزیں آپ نے اگر کہیں ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے اس میں لوکیشن، دوسری چیز لوکیشن، تیسری چیز لوکیشن، یہی 3 چیزیں۔ 2000 اسکوائر فٹ کی جگہ کو مینیج کرنا کیا ہے، میں 4 لڑکے کھڑا کر دوں گا کام ہو جائے گا۔ جب اس نے کھولا تو ساری چیزیں اس نے پوری کر لی، اوپننگ والے دن پتہ چلا نمک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی اسٹارٹ اپ جب تک سکسیس نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر کوئی انوویشن یا کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی بیسڈ چیز نہیں آئے گی۔ یو ہیو ٹو شو سم تھنگ نیو۔ اگر کچھ نیو نہیں ہے اٹ ول ناٹ اٹریکٹ، کچھ نیو ہے تو ہی آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں کسٹمر کو۔ رضوان بھائی ہمیں اپنی کوئی ایجوکیشن اور ارلی کیریئر کے بارے میں بتائیے گا۔ ارلی کیریئر ویسا تو ابھی بھی ارلی ہے، اتنے ایجڈ ہوئے نہیں ابھی ہم، اور بال سفید ہو گئے ہیں بس۔ یہ تو یار ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہو رہے ہیں، ہاں شاید ابھی بچپن سے لوگوں نے ٹینشن لینی اسٹارٹ کر دی ہے یہ کیا ہے، لیکن ارلیئر کیریئر میں آپ جانتے ہو یونیورسٹی سے ہی ایڈیڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر ہی ایڈمیشن لیا تھا گریجویشن میں 2010 میں، اور اس کے بعد کب یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی کب اینڈ ہوئی کیا ٹائمنگس تھیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس چیز میں ایڈمیشن لیا ہے۔ اس ٹائم ایم تھا صرف گھر سے دور جانا، صحیح، اتنا دور جا سکتے ہیں۔ گریجویشن ہو گئی، گریجویشن کے بعد ماسٹرز کیا فیصل آباد سے فوڈ سائنس میں، فوڈ سائنس کے اندر گریجویشن کی، پھر فوڈ سائنس اینڈ فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی مینجمنٹ کے اندر ماسٹرز کیا، لیٹر آن پھر ایم بی اے کی ایگری بزنس، اور پھر بزنس مینجمنٹ ایم بی اے کیا، پھر اس کے بعد ایل ایل بی کر لیا۔ بس ہوتی چلی گئی ساری چیزیں، آپ کہہ لو کوئی بھی ڈگری پلان نہیں تھی، ہر ڈگری کے اندر بس یہی تھا۔ اب لائک ایل ایل بی جو تھا وہ راز تھے جیسے گھر سے بھاگنا راز تھا، یا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ٹائم لائنز تھیں، کبھی بھی کوئی ڈگری پلان کر کے نہیں کی، سڈنلی ہوئی۔ ایل ایل بی کا لاسٹ بیچ تھا 3 ایئرس کا، تو میں نے کہا یار اگلی دفعہ 5 ایئرس والی کرنی پڑیں گی جن کو، تو 3 ایئر کی کر لو، صحیح اس طرح سے ڈگریز ہو گئی۔ جیسے ملٹیپل چیزوں میں گئے، لائک بزنس میں گئے، مینوفیکچرنگ، فوڈ ٹیکنالوجی میں گئے، لا بالکل ایک ڈفرینٹ فیلڈ۔ کیا یہ ڈفرینٹ فیلڈز نے آپ کی زندگی میں یا جو کیریئر ہے اس میں ہیلپ بھی کیا؟ ڈیفینیٹلی کیا۔ بیسکلی اگر اسٹارٹ کریں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے اسٹارٹ لیا تھا، صحیح ہے۔ اپنے پی کیریئر جابس بھی اسی میں کی، اپنے ماسٹرز کے ساتھ جابس بھی اسی میں کی، میں نے اپنے 6 سیمسٹر سے جاب اسٹارٹ کر دی تھی، اور دیکھا یہ تھا کہ خالی ایک چیز کو بیس لائن بنا کے کام نہیں ہو سکتا، یو ہیو ٹو بی ملٹی ڈائمینشنل، اور اس کے اندر ملٹیپل چیزوں نے ہیلپ آؤٹ کیا۔ سم ٹائم آپ کو سولوشنز پرووائڈ کرنے کے لیے خالی فوڈ سیفٹی یا فوڈ سائنس سے گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، آپریشنز میں آپ کو لیگیلٹیز بھی چاہیے ہوتی ہیں، آپ کو وہ مائنڈ سیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ کا سیٹ بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہاں پہ یہ کنٹرولز چاہیے فوڈ سیفٹی کو اکوپ کرنے کے لیے، تو وہ کنٹرولز فری تو نہیں آنے، اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ پیسے انوالو ہیں، تو وہ مائنڈ سیٹ اور اس چیز کے اوپر جانا پہنچنا کہ اس کو بھی کیسے اٹین کیا جائے، اس کو ضرورت کیسے بنایا جائے، تو اس میں ڈیفینیٹلی ہیلپ آؤٹ کیا۔ اسی طرح فوڈ لاز میں، فوڈ اتھارٹی کے لاز میں ہماری اپنی ڈیولپڈ اتھارٹیز ہیں، اس کے اندر کافی ہیلپ آؤٹ کیا مجھے ایل ایل بی نے۔ یونیورسٹی ڈگریز جو ہیں اوور آل کیریئر میں کتنا ہیلپ کر رہی ہیں لوگوں کو؟ اگر کہا جائے تو میرا خیال ہے صرف نالج ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یونیورسٹی ڈگریز، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان میں جو یونیورسٹی ڈگریز ہو رہی ہیں اس میں کوئی رول پلے ہو رہا ہے۔ یس ایک بیس لائن ضرور ہے، اور اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کون کتنی اپنی بیس لائن بنا گیا، اس میں آپ کورلی یونیورسٹی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو، آپ ٹیچرس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو، اگر آپ ان پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہو تو شاید کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے ہو آپ۔ انفارچونیٹلی جو اکیڈیمیا میں لوگ ہیں، میری ٹیچر سے کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، کہ جو اکیڈیمیا میں لوگ ہیں ان کے پاس انڈسٹری کا ایکسپیرینس نہیں ہے، انڈسٹری کے اندر چیزیں ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو بک۔ جی، بکس کے اندر اسٹریٹ ہے، اس پرابلمس نہیں ہے، بکس کے اندر ایک چیز کی پروڈکشن کا میتھڈ ہے، اس پروڈکشن میں کتنے بیریئر آنے ہیں، کیا کیا پرابلم آنی ہے، ان پرابلم سے کیسے ٹیکل کرنا ہے، وہ مینشن نہیں ہے، اور وہ انڈیویجول اسپیسیفک ہے، آپ کو کچھ اور پرابلمس آئیں گی، مجھے کچھ اور آئیں گی، تو وہ جب تک آپ انڈسٹری میں نہیں جاؤ گے آپ سیکھ نہیں پاؤ گے۔ ینگ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں جو ابھی ڈگری کر رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ کیا آگے کیسے ان کو تیار کرنا ہے، یا آگے آنے والے وقت میں ان کے لیے کیا مشکلات آنے والی ہیں؟
میرا خیال ہے پاکستان کے اندر ایک مشکل ہے جو صرف فوڈ ٹیکنالوجسٹ نہیں سب کے لیے کامن ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سچوریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب بھی کوئی ایک چیز کلک کر جائے. کوئی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ایک ڈگری کلک کرتی ہے تو سارے ہی اس کے سائڈ پہ چل پڑتے ہیں. میں نے جب فوڈ سائنسز میں اپنا ماسٹرز کیا تھا آئی واز دا لوئسٹ CGPA پرسن ان مائی کلاس, اور مجھے میرے کلاس میٹس نے پش کر کے اس ماسٹر کو چوز کروایا تھا, اس میجر کو چوز کروایا تھا if I'm not wrong. اور اس کے اندر بھی یہی ہے کہ دیکھیں آپ کو نا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ملٹی ڈائمینشنل ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ خالی فوڈ سائنس کی ڈگری لے کے فوڈ سائنس کے اندر اپنا کیریئر ڈھونڈیں گے تب بھی آپ کو کیریئر ڈیولپمنٹ میں بہت سے مسئلے آئیں گے. آپ کو ملٹی ڈائمینشنل ہونا پڑے گا, آپ کو ملٹیپل ویز کے تھرو جانا پڑے گا. آپ 5-6 لوگوں کی دیکھیں فیوچر کے اندر AI بیس دیکھ لیں, IT کو دیکھ لیں, ہیومن کم سے کم پہ بلیو کیا جا رہا ہے. ایک کام جو 6 لوگ پہلے کرتے تھے وہ اب ایک پہ بلیو کیا جا رہا ہے, وہ ایک سے بھی آگے روبوٹک سائنس میں لوگ جا رہے ہیں. تو اگر آپ 6 سے 7 ڈپارٹمنٹ کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہو, اور صرف دیکھنا نہیں ہے, آپ نے اس کو افیکٹولی کنٹرول کرنا ہے, تب آپ کی نیچر آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ صرف کہیں کہ جی میں نے سیف فوڈ کا ہی میرا ایم ہے, لیکن سیف فوڈ میں جو پیسہ انوالو ہے, اس کی جو ڈسٹریبیوشن انوالو ہے, جو ٹرانسپورٹیشن انوالو ہے, جو اس کی کیپیکس بجٹ پلاننگ انوالو ہے, اس کا اگر آپ کو نہیں پتا تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. مینوفیکچرنگ سے ہاسپٹیلٹی میں آ جانا یہ کیسا سفر تھا اور کیسے طے کیا؟ سفر تو پتہ نہیں کہ چھوٹا ہی تھا میرا خیال ہے, لیکن خوشگوار بڑا تھا, کیونکہ مینوفیکچرنگ کے اندر آپ کو بہت سے مصائب کا سامنا ہوتا ہے. مصائب میں نے ورڈ اس لیے کہا کیونکہ اگر آپ ہیٹ کی بات کر لیں, آپ ایک آئل پلانٹ میں ہیں, آپ اس ٹائپ کی چیزوں میں ہیں, تو آپ کو پروڈکشن کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی وہ نہیں ہے. سیکنڈلی ایک میرا ہمیشہ سے ایم تھا کہ میں ایک کسٹمر فیس اورینٹیڈ پروڈکٹ پہ کام کروں, جس کے اندر جو ہماری فائنل پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ جب کسٹمر ٹریٹ کر رہا ہے تو اس کا کیا ویو ہے, ردر دین کہ آپ ایک ہڈن انڈسٹری میں سب کچھ بنا کے بھیج دیں, آپ کو نہیں پتا کہ اس نے اس کا کیا کہا. کچھ ٹائم پہلے لوگ کہتے تھے ایک اسپیسیفک پروڈکٹ ہے جی اس کے اندر پلاسٹک گیا ہوا ہے, اس کے اندر پلاسٹک برن ہو رہا ہے, لیکن آئی ایم ناٹ نیمنگ اینی پروڈکٹ, لیکن اس کے اندر پلاسٹک نہیں تھا, وہ جو برن ہو رہا تھا وہ اسٹارچ تھا. تو آپ اس کو آنسر نہیں کر سکتے ہو اس طرح سے, آپ میڈیا پہ تو آنسر کر دو گے, لیکن آپ ایک سیم پروڈکٹ کے بارے میں, اپنی پروڈکٹ کے بارے میں, اپنے پروڈکشن پہ جس پہ آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہو اس پہ آنسر نہیں کر سکتے ہو. تو میں ایک فیس ویلیو پروڈکٹ کے اوپر ہمیشہ سے بلیو کرتا تھا, جو مجھے سوئچ اوور اچھا رہا ہاسپٹیلٹی کے اندر. کنسلٹینسی سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس آپ کے دبئی وغیرہ میں بھی چل رہے ہیں, دبئی کی فوڈ انڈسٹری, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اور پاکستان کی فوڈ اور ہاسپٹیلٹی کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں, کیا ڈفرینس ہے؟ بہت ڈفرینس ہے. سب سے بڑا ڈفرینس تو ہماری انڈسٹری جگاڑ پہ چل رہی ہے, اچھا, ہمارے سولوشنز جگاڑ پہ چل رہے ہیں. وہاں ذرا آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, ایک کمپلائنس اورینٹیڈ انوائرمنٹ ہے. صحیح. آپ کو مطلب بیجا تنگ نہیں کیا جاتا, یہاں پہ بیجا تنگ بھی کیا جاتا ہے. آلدو اب سارے آپ ABCD پروٹوکولس فالو کر بھی لو تب بھی آپ کو بہت سے ڈپارٹمنٹ جو تنگ کرتے ہیں, لیکن اسٹل بینگ پاکستانی ہم فریڈم فیل کرتے ہیں پاکستان میں بزنس کرنے کے اندر, کیونکہ ہمارے پاس ایک وہ بیس لائن سے API ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم سوئفٹلی سولوشنس پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دبئی وغیرہ کو دیکھیں تو وہاں پہ سب ہی ایک بات فالو کر رہے ہیں, اور اس کے اندر آپ کو اپنی کنسلٹنسی کے اندر ایک کمپلائنس اورینٹیڈ انوائرمنٹ ملتا ہے. لیکن سو فار آئی تھنک کہ اٹس گوئنگ گڈ. ISO سرٹیفکیشنز بھی آپ نے کی ہوئی ہیں, یہ کیا ہیں اور آپ کی انڈسٹری میں کیسے کام کرتی ہیں؟ بیسکلی ISO سرٹیفکیشنز جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ISO اسٹینڈس فار انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن. ایک سیٹس آف اسٹینڈرڈس بنائے گئے ہیں ڈفرینٹ فارمس کے لیے, ڈفرینٹ چیزوں کے لیے, ڈفرینٹ وے آف پروڈکشنس کے لیے, وے آف ڈوئنگس کے لیے. اگر ISO 9001 کی بات کر لیں تو دیٹس QMS کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. آپ کو ISO 9001 لازمی نہیں ہے کہ صرف فوڈ پہ ہی کرنا ہے, آپ ملٹیپل چیزوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ایک گائیڈ لائنس دے دی گئی ہیں ISO کی طرف سے, آپ نے فالو کرنی ہے. آپ وہ فالو کر کے اپنے پروڈکشن کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر, ان کمپلائنس کو فالو کر سکتے ہو جو آپ کو سیٹ آف گائیڈ لائنس ہوتی ہے. اب آپ ایک چیز تو کمپلائنس فالو کر لیتے ہو, لیکن ہاؤ ول یو میک شیور کہ آپ نے جو فالو کیا وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, یا آپ نے جو اسٹینڈرڈس سے پڑھا یا اسٹینڈرڈ سے لیا ڈیٹا اس کو آپ اس طرح سے کمپلائی بھی کر رہے ہو. فار دا سیٹ پرپز ہم لوگ آڈٹ کرتے ہیں. ہم اس میں چیک کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی فرم یا آپ کی انڈسٹری ISO 9001 کو فالو کر رہی ہے, یا اس کے اوپر اپنی ٹریننگس لے رہی ہے, اپنی پریپریشن کر رہی ہے اسٹینڈرڈ کو فالو کرنے کے لیے, تو اس کے اندر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جو فالو کیا, جو ڈاکومنٹیشن کیا, آپ نے پالیسی بنائی, ٹریننگس بنائے, سیٹ آف اسٹینڈرڈس بنائے, کیا وہ ریئل لائف میں بھی ہو رہا ہے, وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے, یا آپ کی پالیسی کہتی ہے کہ ہم لوگ نیو اسٹاف کو ہائر کر کے اتنا سا ٹرین کریں گے, لیکن ریئل لائف میں نیو اسٹاف ٹرین ہی نہیں ہو رہا, وہ آ رہا ہے اور جاب پہ جا رہا ہے کیونکہ آپ کی انوینٹری اسٹاف کی مینٹین نہیں ہے, آپ ہائر ہی جب کر رہے ہیں جب پچھلا چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کمپلائنس ایز ڈاکومنٹیشن ہے یا دونوں میں لیپ ہے. اگر دونوں میں لیپ ہے اٹس اے نان کنفرمٹی.
اگر آپ نان کنفرمٹی میں آتے ہیں تو اب آپ اسٹینڈرڈائزیشن کو فالو نہیں کر رہے ہیں. پھر ملٹیپل ٹائپس کی نان کنفرمٹیز ہوتی ہیں, میجر ہوتی ہیں, مائنر ہوتی ہیں, جن کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کس اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو سرٹیفائڈ ہیں یا نہیں. اور بہت سے اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں, بہت سے امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں جو مینڈیٹری ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ریگولیٹری باڈیز کی طرف سے. اگر آپ BRC کی بات کر لیں, برٹش ریٹیلر کنسورشیم, آپ کو ایکسپورٹ کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو ریکوائرمنٹ ہے برٹش ایریا کے اندر, اور بھی ملٹیپل کنٹریز اس کو فالو کرتی ہیں. پھر سب وائڈ رینج ہو. پھر آپ کے ہاسپٹلز ہیں. اب میرا فوڈ سائنس سے تعلق ہے, لیکن الحمدللہ آئی ہیو ڈن آڈٹس فار ہاسپٹلز ایز ویل. چائلڈ کیئر کا آغا خان کا آڈٹ کیا ہوا ہے فار دیئر ISO 9001, فار دیئر ISO 27000, ڈیٹا سیکورٹی, ڈیٹا سیفٹی مینجمنٹ. بینکس کے اندر ڈیٹا سیفٹی مینجمنٹ ہوتی ہیں, آپ کے IT بزنس سینٹرز کے اندر ڈیٹا سیفٹی مینجمنٹ. اب وہ رجسٹر والا کام تو چلا گیا کہ بالکل ایسا. اس سال کا یہ کاغذ نکال کے لے آئیں, تو وہ تو اب سب کچھ سسٹم میں آ گیا, اور سسٹم میں وہ مینٹین رہے گا یا جس طرف آپ نے جب سیو کیا تھا جب کچھ تھا, اب جب نکلا تو وہ کچھ اور بن گیا. تو اس کی جو اسکروٹنی ہے یا جو اس کی سیویرٹی ہے اس کی سیفٹی کی, وہ ڈفرینٹ سیٹس آف اسٹینڈرڈ سے فالو کی جاتی ہیں. AI کا بڑا نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہوگی. پاکستان میں آپ کی فیلڈ میں جو AI ہے وہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے, یا پھر اگلے 5 سال آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے AI تو ہر چیز میں اثر انداز ہونے اسٹارٹ ہو گئی, اور نہ صرف اثر انداز ہونے اسٹارٹ ہو گئی ہے, مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ AI کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. شاید وہ اس لیے لگتا ہے کہ دیکھیں, جیسے ہم نے بات کی کہ لائف یا آپ کو ملٹی ڈائمینشنل ہونا پڑے گا, بہت سی چیزیں آپ کی AI آسان کر رہی ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ چیک کریں گے نا, تو آپ کی بہت سی آپ کی کنٹری کی پالیسیز بھی AI بیسڈ ہے. بہت سا ڈیٹا آپ کو ایسا ملے گا جو AI بیسڈ, اور وہ کچھ غلط نہیں ہے, وہ آپ سے ہی اسٹڈی کر رہا ہے. ایک دنیا میں کنسیپٹ اسٹارٹ ہو گیا پاکستان میں کہ AI سے آپ کا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے, وہ آپ کے فیشل ایکسپریشن لے رہے ہیں. ان کے پاس سب کچھ پہلے ہے. آپ ملٹیپل چینل سے, ملٹیپل پلیٹ فارم سے ان کو بہت سی چیزیں دے چکے ہیں. اب وہ اسی پہ بیس کر کے تو آپ کو ڈیٹا دے رہے ہیں. ادروائز AI کے تو پیو کو بھی نہیں پتا تھا کہ یار ایزی چیز جو اس نے مانگی اس کا کیا جواب ہے. اس کو کسی نے بتایا, کسی نے اپنا لٹریچر اس پہ ڈالا, کسی نے کچھ ڈالا, تو وہ کہیں نہ کہیں سے AI بتا رہا ہے اس کو, اور ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایٹ دا ٹائم آف پرابلم آپ کے پاس جو موسٹ نیئرسٹ سولوشن پرووائڈر ہے وہ کون ہے؟ آپ کا فون. اگر آپ کے پاس آپ کا فون ہے, آپ AI سے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے, چیٹ GPT سے جا کے اپنا پرابلم لکھو, وہ آپ کو سولوشن دے دے گا. ایٹ لیسٹ وہ آپ کو آپ کے پروفیسر سے زیادہ سولوشن دے دے گا, کیونکہ اس نے اکیڈیمیا اور انڈسٹری دونوں لوگوں کے ساتھ باتیں کی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے AI از دا ضرورت. ابھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریسٹورینٹس ہیں, یہ کافی شاپس ہیں, ان پر آپ کو آرڈر نہیں کرنا پڑے گا. ان کو آلریڈی پتہ ہوگا, مسعود نے چیک ان کیا, مسعود کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, کون سا فلیور ہے. رضوان صاحب آئے ہیں تو کیا یہ کون سی کافی آرڈر کریں گے, کون سا کھانا آرڈر کریں گے. یہ کتنا دور ہے؟ بس یہ میرا خیال ہے دور نہیں ہے, ہو گیا ہے. اچھا, کچھ حد تک ہو گیا ہے, بلکہ اس میں ہمارے لیے بھی کچھ آسانی کر دی ہے. اس نے وہ آسانی اس طرح سے کر دی ہے کہ ہم لوگ ہاسپٹیلٹی میں اپنے نیو اسٹاف کو اورینٹیشن میں ٹریننگ دیتے تھے کہ آپ دیکھو کہ جون سا بھی نیا کسٹمر آتا ہے وہ کیا لے رہا ہوتا ہے, یا ایک کسٹمر آپ کا فکس ہے, ایک بندہ ایک اسپیسیفک ڈرنک لیتا ہے, آپ اس کو نیکسٹ ٹائم آنے پہ پوچھتے نہیں ہو, ہی فیلز ویلکمڈ, اس کو لگتا ہے کہ یہ میری پلیس ہے, اٹ فیل لائک اے ہوم. تو وہ چیز AI کرنے جا رہی ہے, وہ کیمراز کی بیس سے کرے گی. آپ کیا آرڈر کر رہے ہو, کسٹمر کا ڈیٹا اس پر ڈریون ہوگا. ابھی آپ کے پاس بہت سی بلنگز ہماری ایسی ہوتی ہے, اس میں آدھے سے زیادہ ڈیٹا انفلڈ ہوتا ہے. کسٹمر نیم انفلڈ, برانچ مینیجر نیم وہ ایک ہی چل رہا ہے, وہ برانچ مینیجر چھوڑے بھی 10 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ وہی چل رہا ہے. تو وہ کچھ لیبس ایسے ہیں جیسے کہ وہ فلفل جب تک نہیں ہوں گے تب تک AI کو بھی ہماری ضرورت ہے. اگر AI کو ہم فیڈ ٹھیک نہیں کریں گے نا, تو AI کبھی بھی ہمیں ٹھیک نہیں کرے گی. اس کو فیڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے بہت حد تک یہ آرڈر اسپیکنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے. پاکستان میں تو نہیں, لیکن میں نے ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھا ہے کہ ٹیبل اسپیکنگ آرڈر اسٹارٹ ہو گئے ہیں. جیسے آپ ڈرائی فروٹس پہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے کیشیئر, وہ اندر سے ہی ساتھ ساتھ بلنگ بھی کر رہا ہے, آپ سے بھی بات کر رہا ہے. یہ 2 ڈفرینٹ لوگوں کا کام کم ہو گیا نا. اور اسی طرح ابھی وہ اسٹارٹ ہو گیا کہ ٹیبل آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے, آپ جس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں وہی آپ سے آرڈر لے رہا ہے. وہ کہاں سے کنیکٹڈ ہے اس کے لیے انہوں نے فرنٹ پہ سسٹم بھی نہیں فلوٹ کیا ہوا. آپ کا ٹیبل ہی آپ کا آرڈر پنچ کرے گا, آپ نے ٹیبل سے بات کی اور وہ ٹیبل ڈائریکٹ آرڈر آپ کے کچن میں دے گا, اینڈ یو گیٹ سپورٹ. تو آپ نے بیچ والی لائن پوری مائنس کر دی. انڈسٹری کو چیلنجز کیا ہیں پاکستان میں؟ ویسے تو پاکستان الحمدللہ فل آف چیلنجز ہے لیکن آپ کی انڈسٹری کو کون سے چیلنجز؟ انڈسٹری کو بھی ہمارے بہت سے چیلنجز ہیں. اگر میں ہاسپٹیلٹی کے اندر بات کر لوں اور MNCs کی بات کر لوں, تو MNCs کے اندر امپورٹس سے بہت ڈسٹربس ہے. آفٹر کووڈ ڈالر اسپائک آپ کے سامنے ہے, تو جو پروڈکٹ لائن ہماری میرا خیال ہے ٹوائس اب پروڈکٹ پرائسز ہو گئی ہیں, اور وہ اس لیے مینڈیٹری ہیں کہ آپ نے ڈالر کے اوپر پرچیزز کرنی ہے. جب ڈالر پہ پرچیزز کرنی ہے تو آپ کے امپورٹ پرائسز کی ہائیک ہے. دنیا میں اب وہ چیز آپ کہیں سے بھی لے لیں, شاید وہ اتنی ایکسپینسو نہیں فیل ہوتی جتنی پاکستان میں ہوتی ہے.
لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں مسعود کہ اگر پاکستان میں لاٹ آف پرابلمس ہیں، میں خود بھی پاکستان کی بہت سی پرابلمس سے سم ٹائم فیڈ اپ ہو جاتا ہوں، لیکن اسٹل پاکستان از ویری چیپ دین دا ورلڈ. ہاں اگر آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار پاکستان سے سستا ملک تو کوئی ہے ہی جی، نہیں. اور کام کرنا جتنا آسان ہے وہ ہاں وہ کام کرنا بھی اس لیے آسان ہے نا کیونکہ ہمارے پاس جگاڑ ہے، اور ہمارے جگاڑ کو کوئی مانیٹر نہیں کرتا. آپ نے کچھ بھی کر لیا، خدا کا خوف تو ہمیں جتنا ہے وہ ہمیں پتا ہے، پورے کو ہم سے زیادہ خدا کا خوف ہے. صحیح. تو ہمیں تو جتنا خدا کا خوف ہے ہم تو ارد گرد سب کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں اور اپنا کام کر لیتے ہیں. تو وہ پاکستان میں وہ معاملات بہت آسان ہیں. اس چیز کے لیے آپ اور میں برابر ہیں آؤٹ آف دا ورلڈ میں جا کے، لیکن پاکستان کے اندر وہ چیزیں آسان نہیں ہیں. کہا جاتا ہے، تھوڑا کافی سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی گلوریا جینس پر جا کر 1200 روپے کی کافی پینے سے بہتر ہے میں 200 کی گھر پر بنا کر پی لوں. کیا ڈفرنس؟ جو کہتے ہیں وہ 1200 کی پی کے آئے ہوتے ہیں نا. ہاں اسی لیے پی کے کیوں آتے ہیں اور لاتے ہوئے پی کے آتے ہیں، دوبارہ بھی جا کے پی آتے ہیں اور وہاں پہ بھی مینشن کراتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو فرق ہے کہ گھر پہ کافی اس طرح سے بنتی نہیں. اگر آپ گلوریا کی کافی ہے کسی بھی ایک گورنمنٹ کافی کی بات کر لیں ہم، جو مشین اکوپڈ کافیز بنا رہی ہیں تو وہ چیز گھر میں بنتی نہیں ہے. اگر آپ نے وہ لینا ہے دین یو ہیو ٹو بائی دا اکوپمنٹ. جو 4-5-6 ملین کی کافی مشین ہے وہ ایوری باڈی ڈونٹ وانٹ ٹو پے دس مچ فار اے سنگل کپ آف کافی. تو اس سینیریو سے ایک تو چیز وہ بنتی نہیں ہے. سیکنڈلی آ جاتی ہے انگریڈینٹس آپ جو اس پر ڈال رہے ہیں. جو آپ کافی فریش گراؤنڈڈ بینس آپ اسی ٹائم گرائنڈ کرتے ہیں، اسی ٹائم اس کی شاٹ لیتے ہیں اور وہ فریش آپ کے پاس آتی ہے، ردر دین جو ایک پیکڈ باکس کے اندر آپ کی گرائنڈڈ بینز آپ کو مل رہی ہیں وہ کب سے پیک ہوئی نہیں ہے اور اس نے آپ کا بلینڈ ہو کے اس نے اس کا اپنا شاٹ نکالنا ہے، وہ ردر دین آپ اسٹیم سے شاٹ نکال رہے ہیں. تو اٹس اے بیسک ڈفرینس. پلس کوئی بھی ریسٹورینٹ ناٹ اونلی گلوریا جینس وہ آپ کو بہت سی اور چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے جس میں ایمبیئنس پرووائڈ کر رہا ہے. آپ ایک کپ آف کافی لے کے گھر میں تو 200 کا بنا لیں گے، لیکن 200 کا بھی آپ کپ بنا ہی رہے ہوں گے، آپ کی لائٹ چلی جائے گی. پھر آپ ویٹ کریں گے اس 200 کا کپ پورا ہونے میں، پھر جب وہ بن جائے گا پھر بھی آپ لائٹ چلی گئی کہ پھر آپ اندھیرے میں بیٹھ کے پی رہے ہوں گے اس کافی کو، تو کافی کا کلر بھی نہیں پتہ چل رہا. ویراز وہی آپ ایک کپ کافی کا لے کے آپ 4 گھنٹے ہمارے پاس بیٹھے رہیں، آپ وائی فائی انجوائے کریں، آپ ایٹماسفیئر انجوائے کریں، آپ اپنے پیئر بلڈ کریں. یو ڈونٹ نیڈ این آفس. ہمارے پاس کیفیز کے اندر بہت سے لوگوں کا آفس ہے، انہوں نے اپنے ٹیبلز فکس کیے ہیں، وہ آتے ہیں مارننگ میں اور شام تک بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ. دے ہیو دیئر میٹنگز، دے ہیو دیئر کلائنٹس، دے ڈو ایوری تھنگ فرام دیٹ پلیس. تو وہ شیئر ڈیسک کنسیپٹ جو ہے وہ اب کیفیز میں کنورٹ ہو گیا ہے. کافیز پاکستان میں ضرورت سے زیادہ فیشن ہے، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے. غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے بیسکلی. جی اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب کافی آرڈر کرنے جاتی ہے، ہماری بہت سی عوام کو کافیز کا اتنا کوئی نالج نہیں ہے. 2-4 نام رٹے ہوتے ہیں، لیٹے، کیپیچینو، سم تھنگ لائک دس، اور وہ جا کر آرڈر کر جب آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں یار یہ تو نہیں آرڈر کی تھی. کوئی سمپل گائیڈ لائن دے جو ہمارے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بھائی کافی آرڈر کرنی ہے کون سی کرنی ہے، کیا اس میں ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں گورا جب پاکستان آتا ہے نا اور وہ نان یا بریڈ خریدتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اس میں کیا ہے، ہاں یہ بنے گی کیسی. ہم جو 1.5 شانے بنتے ہیں نا وہ ہمیں مروا دیتے ہاں نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی میں پوچھوں گا، میری بےزتی ہے کہ اس کو کافی کا پتہ نہیں ہیں. ہے. وہ ایک غلط کنسیپٹ ہے، اس میں بےزتی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو پہلے نہیں لیا ہوا تو آپ پوچھ کے لے لو. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کافی ایک طرح کی تو ہے نہیں. اب سیم انگریڈینٹ سے چیز جو بنے گی اس کے اندر بھی ڈفرینس ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. لاٹے کا اور کیپچینو کا جو فوم ڈفرینس ہوتا ہے، فوم میں بات کر رہا ہوں جو اس کا ملک فوم بنتا ہے جس کو ہم فروتھ کرتے ہیں، اس فوم کی ڈیپتھ میں ڈفرینس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا ملک کتنا فروتھ کرنا ہے، اس کی ڈینسٹی کتنی ہوگی، اس کو کہاں کتنا حد تک پور کرنا ہے، اس کو کپ کی ڈپ سے باہر لے کے جانا ہے یا نہیں. اسی طرح لاٹے کا ڈفرینٹ ہے. لوگوں کو تو نہیں پتا اس کنسیپٹ کا. پھر اسی کے اندر آپ صرف ایک چاکلیٹ پاؤڈر کا ایڈیشن ڈال دیں وہ موقع بن جائے گا. پاکستان میں کافی جو ہے نا وہ اسٹیپل فوڈ تو ہے نہیں، وہ ایک فیشن آئیکن یا انسٹاگرامیبل یا ان چیزوں کے لیے یوز ہو رہی ہے. تو وہ جو بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے 1200 تو لا دیتے ہیں، ہم اس مہینے نہیں لیتا. تو وہ کنسیپٹ جو ہے نا اس کے اکارڈنگلی وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. کافی بہت سمپل ہے. کافی بیسکلی تو جہاں لوگ پوری دنیا میں گریب اینڈ گو والا معاملہ ہے، 2-3 کپ کے بغیر تو جی نہیں سکتے. ہم تو 2-3 مہینے میں جا کے کپ لے رہے ہوتے ہیں، عام جن کو نہیں پتا. کافی از جسٹ کافی جو آپ کی ایکسٹریکٹ کر کے آپ نے شارٹ لی. اس کے اندر جتنے بھی ایڈیشن ہے نا وہ کافی نہیں رہتی، وہ ملک کافی بن جاتی ہے. ملک کافی کے اندر آپ سویٹنرز ڈال لیں، آپ فلیورز ایڈ کر لیں، آپ اس کو مزید گرینڈ کرنے کے لیے پاؤڈرز کا ایڈیشن کر لیں، چاکلیٹ پاؤڈر، ونیلا پاؤڈر، اور ڈفرینٹ رینج بنتی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں پیزا جب تک کانوں سے دھواں نہ نکال جائے وہ سب پیزا نہیں سمجھا جاتا. بالکل ایسی اسپائسی پیزاز ہم لوگ لائک کرتے ہیں. ہمارے تو پیزاز میں انگریڈینٹس بہت ہوتے ہیں. ہاں آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں تو آپ کو پیزا فلیٹ بریڈ ملے گی تھن کرسٹ کے ساتھ، اور اس پہ 2-4 چیزیں ہوں گی، اور وہ بھی وہ ویجیز ہوں گی جو ہم لائک ہی نہیں کرتے.
تو دیر از اے ڈفرینس دونوں میرے کے پروڈکٹ لائن میں. میرے ایک کزن آئے ہوئے تھے, میں نے ان کو تہذیب کا پیزا کھلایا, پاکستانی تھے, باہر سے آئے تھے, بہت کم آتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے بھائی یہ تو نان پہ جو ہے نا تم نے کیمے والا نان کھلا دیا ہے. وہی ہے اس کی وہ موٹی ہوگی اور نیچے یہاں پہ کنسیپٹ بھی وہی ہے نا کہ ذرا وہ کھا کے فیل ہو آپ. آگے پھر روٹی نہ کھانی پڑے. ہاں پھر روٹی لگانی پڑے, نہیں تو اگر کچھ رہ گی کسر تو پھر روٹی بھی بنانی پڑے گی. تو یہ مسئلہ ہے. مینوفیکچرنگ اور ہاسپٹیلٹی میں اگر کوئی چوائسیز ہوں, بزنس کرنا چاہے کوئی بندہ, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, اس کو مینوفیکچرنگ میں جانا چاہیے یا ہاسپٹیلٹی سروسز ہم کہہ سکتے ہیں اس ڈپینڈ کو؟ کرتا ہے کہ اس کی کمر پین کتنا لے سکتی. مینوفیکچرنگ جو ہے نا موسٹلی اسمال اسکیل پہ پاسبل نہیں ہے, اور اسی طرح ہاسپٹیلٹی کے اندر آپ اگر انویسٹمنٹ بجٹ کم رکھتے ہو تو آپ اسمال اسکیل سے پھر بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو. اب تو ہاسپٹیلٹی بھی بہت بڑے بڑے بجٹس میں چل رہی ہے, لیکن اسٹل آپ اگر اپنا ون مین شو کرنا چاہتے ہو تو آپ اسمال سیٹ اپ سے اسٹارٹ کر سکتے ہو. لیکن مینوفیکچرنگ کے اندر اسمال سیٹ اپ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ مینوفیکچرنگ کے اندر اس کی بائنگ, اس کی پریپریشن, اس کی ٹرانسپورٹیشن, اس کے فردر سب سٹیپس ہیں. ردر دین اگر ہاسپٹیلٹی میں دیکھیں تو یہ سب چیزیں ایٹ دا آرڈر پریوینس ہونی ہے. آپ کو آرڈر آنا ہے تو اسی ٹائم سب کچھ ہونا ہے, آپ کو ڈسپلے نہیں کرنا, آپ کو بنا کے نہیں دینا ہے ایز پر آرڈر مارکیٹ کے اندر. تو دونوں کے بجٹس میں کین ڈفرینس ہے. اور اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ دونوں چیزوں کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. اگر مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی تو ہاسپٹیلٹی بھی نہیں چل سکتی. ہاسپٹیلٹی شاید مینوفیکچرنگ کے لیے تو چل جائے, لیکن ہاسپٹیلٹی نہیں چل سکتی. ہمیں انگریڈینٹس ہی نہیں ملیں گے جو مینوفیکچرنگ سے آ رہا ہے, تو ہم کہاں سے اس کو بنائیں گے. تو دونوں میں کین ڈفرینس ہے. کن چیزوں میں جو ہے وہ اگر ہم امپرومنٹ کرنا چاہیں, لائک آپ تو ڈفرینٹ ورلڈ ٹریول کرتے رہتے ہیں, تو کیسے ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں اپنی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو, مینوفیکچرنگ فوڈ انڈسٹری کو, کمپیئر ٹو دا یو اے ای, ایون کہ آپ قریب کے جو ہے کنٹریز سے اس کو کمپیئر کر لیں, تو کن چیزوں میں ہم امپرومنٹ کر کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارے یہاں نا جو پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے ہاسپٹیلٹی میں بھی اور پروڈکشن میں بھی, وہ اسٹاف ریٹینشن بہت بڑا پرابلم ہے. اور وہ ایک چھوٹا پرابلم نہیں ہے, ایک مائنڈ سیٹ کا ڈفرینس ہے. ہمارے ہاں جو انفارچونیٹلی سیٹ لوگ بیٹھے ہیں جو پرانے بزنس کو سنبھال رہے ہیں, اس میں سے کوئی 1% سیٹ ہے جو نیو ڈیولپمنٹس کو سمجھ سک رہا ہے یا جو جس کو سمجھنے کا شوق ہے. ادروائز تو کوئی فالو ہی نہیں کرنا چاہتا. وہ یہی کہتا ہے کہ میں 30 سال سے چلا رہا ہوں, میں نے اس کو بنایا, مجھ سے زیادہ کون جانتا. لیکن جب آپ 30 سال پہلے آپ آئے تھے, آپ نے تو اے آئی کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا, فون بھی نہیں تھا. ہم وہ جنریشن ہے کہ جس نے پرانی جنریشن بھی دیکھی ہے اور نیو بھی دیکھی ہے. ہمارے جو فادرز ہیں, وہ والی جو جنریشن ہے ہم سے پچھلی, ان کے اندر جب ان لوگوں کی لائف تھی, ان کے لائف کے اندر میجر اسپین کے اندر یہ فون وغیرہ نہیں آئے تھے. وہ ہیلپ سیک کر لیتے ہیں آپ سے فون یوزیج کے اندر. ہم لوگوں نے وہ ٹائم بھی دیکھا جب فونز نہیں تھے, جب فونز آئے, پھر وہ آتے آتے ماڈرسٹ ہو گئے. ہم اس ٹائم میں بھی ہیں. ہمارے سے جو نیکسٹ جنریشن ہے, جو بچے ہیں, ان کو یہ فیل ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, فون کبھی ہو ہی نہ. فون تو شروع سے ہوگا. اس سے کوشچن اس کا دادا کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ اس کو فون یوز کرنا آتا. ہم تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز پہلے تھی ہی نہیں. لیکن یہی چیز کا جو پوائنٹ ہے وہ پروڈکشن کے اندر یا ہاسپٹیلٹی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے آپ کی اس بات سے ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک جو دادا ابو ہیں, وہ پوتا کہتا ہے کہ نا چیزیں لے کر آتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کتنے کی آئی ہیں, تو وہ کہتے ہیں 5,000 روپے کی نا. تو وہ کہتا ہے جب ہمارا دور تھا نا تو ہم 500 روپے کی اس سے ڈبل چیزیں لے آیا کرتے تھے. تو پوتا کہتا ہے نہیں دادا ابو ہوں کیمرے لاگ گئے. تو بس یہ چیز ہے نا کہ وہ ٹرانزیشن کا فیس بہت امپورٹنٹ ہے. اب جیسے ہم ریٹینشن, اسٹاف ریٹینشن کی بات کرتے ہیں, آپ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہو کسی بھی بندے کو ہائر کر کے. ہمارے ہاں ملک میں کنسیپٹ ہے, گورنمنٹ تو ایک سیلری رکھ دیتی ہے کہ 30-35 ہزار کم سے کم دینی ہے. کبھی اس کو کراس چیک کیا کہ مل کتنی رہی ہے. آپ کو پتا ہاسپٹیلٹی کے اندر انفارچونیٹلی بیچارے 10-12 14 ہزار کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں. اب جب 14,000 سے انہوں نے کام کرنا ہے, آپ تو خود موقع دے رہے ہو ان کو کہ چوری کرو, اس طرح کے معاملات کرو, جب ان کا خرچہ ہی نہیں پورا ہو پانا. اور جو نہیں بھی کر پائے گا وہ پھر کتنی دیر آپ کے پاس, اور اس نے کتنا ویلکمنگ ہونا ہے جو بندہ ایگزیکٹلی اس ٹائم سے لے کر اپنی نہیں ختم ہونا, تو اس نے آپ کا کام کب کرنا ہے. اور اگر کوئی چوری نہیں بھی کرے گا تو وہ 14,000 کے اندر کتنے دن آپ کے پاس سروائیو کرے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو سیلری تو پے کم کر کے اپنا بجٹ کے اندر فائنانس روک رہے ہو, لیکن یہ نہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ اسی ٹائم کے اندر آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ کتنی کر دی. آپ نے اس کو سکھایا, آپ نے اس کو آرڈر ٹیکنگ سکھائی, ABCD جس بھی ڈومین پہ وہ کام کر رہا تھا, آپ نے اس کو ساری چیزیں سکھائیں. سکھانے کے بعد 6 مہینے بعد پتہ چلا کہ نال والے ہوٹل نے 500 زیادہ دیتا ہو گیا, صحیح. تو وہ آپ کی 6 منتھ کی ٹریننگ 500 کے اکول ہوگی, اور آپ پھر نئے بندے پہ وہی ساری ٹریننگ کرو گے. تو ریٹینشن بہت امپورٹنٹ, اور اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر یہ بہت پرابلم ہے. ابھی نیو جائنٹس آہستہ آہستہ ان ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور وہ پرابلم کھل کے سامنے آئے گی کہ جتنا جلدی آپ
مرج کر جاؤ گے ٹیکنالوجیز کے اندر، انوویشن کے اندر. اگر آپ انوویٹیو نہیں ہیں، آپ انوویشنس کو ویلکم نہیں کرتے، آپ نہیں چل سکتے. سم ہاؤ آپ کو اپنی پلیس پرانی لگنے لگ جائے گی. اسٹاف ٹریننگ کتنی ضروری ہے؟ پاکستان میں موسٹلی برانڈس کا کانسیپٹ نہیں ہے اسٹاف ٹریننگس کا، وہی جس کی وجہ سے بڑے پرابلمز آتے ہیں. اسٹاف ٹریننگ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ ہم اکیڈیمیا کی بات کر رہے تھے، اسی طرح اگر اسٹاف کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس کس قسم کی پرابلمز آ سکتی ہیں تو وہ ڈیل کیسے کریں گے اسے، اگر ہم نے اس کو کیس اسٹڈیز ہی نہیں دی ہوں گی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب پرابلم آتی ہے مینیجر دور سے دیکھتا ہے کہ یہ پرابلم آ رہی ہے، اب اس نے آ کے پوچھنا ہے بچے سے کہ مینیجر کتنے ٹوٹا، وہ اس ٹائم سے پہلے ہی غائب ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ ہی پرابلم سنبھال لے گا. اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ کیسے سنبھالنی ہے. تو یہ پرابلم اسٹاف سے زیادہ مینیجر سے اسٹارٹ ہوگی کہ مینیجر کی ہی ٹریننگ نہیں تھی. تو مینیجر کی ٹریننگ ہوتی تو وہ اسٹاف کو سمجھا پاتا نا، وہ تو خود بھاگ رہا ہے وہاں سے. تو اسٹاف ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں گریٹیچیوڈ کی سینس بہت کم ہے. اس سینس کے اندر اسٹاف کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے ویلکم کیسے کرنا ہے، اس نے چلنا کیسے ہے. پرابلم اتنی بڑی نہیں ہوتی، وہ الگ بات ہے پاکستانی ہر پرابلم کو بہت بڑی بنا دیتے ہیں، لیکن اسٹل اتنا مشکل چیز ہوتی نہیں ہے جتنا اس کو کنٹرول ایکسپریس نہیں کیا جاتا. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کسٹمر نے دیکھو بیش کرنا ہے. 90% کسٹمر ہماری ریسٹورینٹ انڈسٹری میں کہا جاتا ہے کہ یور کسٹمر از آلویز رائٹ. آپ نے فریش لگا کے دیا، آپ نے چکن لگا کے دیا، وہ کہہ رہا ہے یہ چکن نہیں مٹن ہے، تو اٹس مٹن، وہ چکن نہیں ہے. آپ کو ماننا ہے کسٹمر از آلویز رائٹ. اس سینیریو کے اندر اس کو کام ڈاؤن کیسے کرنا ہے، چیز پہ ورکنگ کیسے کرنی ہے، پرابلم کیسے کنٹرول کرنی ہے، اٹس آل ٹریننگ جو ہوتی نہیں ہے. وہ ہو اس لیے نہیں پاتی کیونکہ کیس اسٹڈیز ہی نہیں کی جاتی. آپ کبھی کسی ریسٹورینٹ میں موو اراؤنڈ کرو، وہ بچہ آپ کو پورا مینیو زبانی سنائے گا. 80% ریسٹورینٹس ایسے ہوں گے یا کیفیز یا کوئی بھی ہاسپٹیلٹی کے اندر بات ہم کر رہے ہیں، اس پہ سیکٹر ایسا ہوگا جن کے بچوں کو خود نہیں پتا کہ ان کا فوڈ کا ٹیسٹ کیسا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ وہ جو زبانی سنا رہا ہے آپ کو، آپ اس سے ایک دو کوشچن زیادہ کر لو کہ اس میں اسپائس لیول کیا ہے، یا اس میں جو بیسل لیوز ڈلے ہوئے ہیں وہ گرائنڈ ہو کے ڈلے ہوئے ہیں، یا وہ ریپن تھے یا نہیں، تو اس کو پتہ ہی نہیں. نہ اس نے ٹرائی کیا نہ کچھ. وہ تو بیچارے لیفٹ اوور فوڈ ٹرائی کر لیا تو کر لیا، ادروائز تو کچھ یہاں سے نہیں بنا. وہیں پہ اسی مارکیٹ کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کا اسٹاف ہر پروڈکٹ کو جانتا ہو، اس کو پتا ہو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کا اسپائس لیول کیسا ہے. ایک دفعہ اس نے وہ ڈش ٹرائی کر لیا تو اس کو یاد نہیں رکھنا پڑے گا اس میں ڈلا کیا کیا ہے. وہ ایسے بتا دے گا جب اسے پوچھا جائے گا کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے کیسی نہیں ہے. کیا وجوہات ہے کہ ہم پاکستان میں بڑے برانڈس ڈیولپ نہیں کر پاتے، لائک گلوریا جینز، KFC، میکڈونلڈ؟ نام بائیکاٹ سب کچھ ہم کرتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ بن نہیں پاتے. کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ میرا خیال ہے اب تو کچھ نہ کچھ برانڈ سٹارٹ ہو گئی ہیں لوکل لیول پہ، بڑی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے اور کافی حد تک اس کو اسٹرانگ کیا ہے. بڑی برانڈ ڈیولپمنٹ کے اندر نا خالی آئیڈیا سے کام نہیں ہوتا. آپ آئیڈیا سے ایک بہت چھوٹا اچھی برانڈ کھول لو گے، مارکیٹ میں ملٹیپل برانڈس کے اور اس طرح کی ایگزامپلز ہیں جنہوں نے شارٹ ٹینیور کے اندر بہت ایکسپینڈ کی ہے. لیکن ایکسپینشن نیڈز این انویسٹمنٹ. ایک سکسیزفل ماڈل کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اسٹل انویسٹمنٹ چاہیے. آپ کوئی بزنس کرتے ہو، آپ نے اس کا ROI پلان کیا تھا 6 ویکس کا، 6 منتھس کا، اس سے شارٹ تو کچھ نہیں ہوگا نا. 6 منتھ کا ROI پلان کیا تھا، وہ پھر بھی 4 منتھ میں ہو گیا، تو آپ پھر بھی 3 آؤٹ لیٹ کھولنے کے لیے آپ نے سال تو چاہیے نا آپ کو. ردر دین ایسے اسٹورز بھی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہیں جو سال کے اندر 15 کھول رہی ہیں، تو وہ کہاں سے کھول رہی ہیں؟ کیا وہ اتنا پروفٹ سے کھول رہے ہیں؟ کیا وہ ROI اتنا جلدی جنریٹ کر رہے ہیں؟ اب انسٹل کرنے سے پہلے تو ROI آنے سے رہا، تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے نا. تو اٹ نیڈز این انویسٹمنٹ بیک اپ ایز ویل. کیا بیسک 3 تھنگز آپ نے بتانی ہے، 3 ایسی چیزیں، کوئی بھی برانڈ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، چاہے وہ کافی کا ہے، چاہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہے، یا ایون کہ کلودنگ یا کسی اور ڈفرینٹ چیز، کن 3 بیسک چیزوں پر اسے کام کرنا چاہیے تو اس کا جو سکسیسفل ریشو ہے وہ زیادہ ہو سکتا اگر تو ہم کسی فرینچائز آؤٹ لیٹ کی بات کرتے ہیں نا، کہ ریسٹورینٹ آپ نے کسی بھی جگہ پہ بنانا ہے، تو سب سے پہلے جو 3 چیزیں آپ نے اگر کہیں ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے اس میں لوکیشن، دوسری چیز لوکیشن، تیسری چیز لوکیشن. یہی 3 چیزیں. اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی نہیں بھی ہے، آپ اچھی لوکیشن پہ اچھی ایمبیانس کے ساتھ بیٹھے ہو، وہ کور کر جائے گا. جس سے ہم نے بات کی نا کہ انسٹاگرامیبل ٹائم ہے، جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے. اگر وہ دکھ ہی اچھا نہیں رہا، وہ دکھ ہی نہیں رہا، ایک لوکیشن ایسی وہ دکھ ہی نہیں رہا. بہت سے ریسٹورینٹ ایسے ہوتے ہیں ان کی پروڈکٹ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن چل نہیں پاتے. آپ پرانے لاہور میں دیکھیں، اولڈ اسٹریٹ فوڈ ہے، وہ ایک گلی ہے، اس کے اندر موٹر سائیکل نہیں جا سکتی. اس کے اندر اس کے بونگ پائے بہت مشہور ہے. وہ آج تک بیچارہ صبح 4 بجے ایک پتیلا لگاتا ہے، 8 بجے اس کے ہے. روز کا ختم ہو پتیلا بیچتا ہے، اس کا پتیلا بیچتا ختم ہو جاتا ہے. وین کے علاوہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا نا کہ میں اس دکان سے باہر نکلوں، تو وہ کیسے جائے گا وہاں سے آگے؟ اس کا اینڈ ہی وہیں پہ ہو جاتا ہے کہ بس میرا ایک پتیلا بک گیا، الحمدللہ نکل گئے ہمیں. تو وہ لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کتنی اپنی پریزنس کو فیل کرا رہے. بہت سی جگہ ایسی ہیں جن کو 100 سال ہو گئے ہیں، ٹو مائی امیزنگ پوائنٹ، 100 سال ہو گئے ہیں اس کو، ان جگہوں کو، لیکن وہ ڈیولپ نہیں ہو پائے. مزید اسٹل ٹیسٹ انٹیکٹ ہے، لیکن وہ دیکھ ہی نہیں رہا تو بکے گا کیسے؟
یہ تو مہربانی ہے آپ جیسے لوگوں کی جو ولاگنگز وغیرہ میں اور ABCD معاملات سے دکھانا شروع کر دیا تو پکنا اسٹارٹ ہو گیا. کسی بھی برانڈ کو یا کسی فرینچائز کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ہاسپٹیلٹی فیلڈ میں آپ کی کتنی منیمم انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے؟ اچھا انویسٹمنٹ کے اوپر ہم کوئی بریکٹ تو نہیں لگا سکتے. اب اگر کسی بندے نے اسٹارٹ ہی اپنی ایک لمیٹڈ پروڈکٹ سے کرنا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ایک پروڈکٹ لائن ہوتی ہے, وہ اسی کو بیس بنا کے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو وہ تو ایک اب شورما کوئی بہت اچھا بنا لیتا ہے تو وہ اپنے شورمے کو بیچنے کے لیے تو ایک شورما اسٹینڈ لگا لے گا. اب شورمے سے یاد آیا کہ 650-700 کلو مرغی ہے اور بڑا شورما ابھی بھی 50 کا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ بعد میں بھی کیسی ہونی ہے. تو اس لحاظ سے لیکن وہی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملینز کے اندر بھی جا رہی سر ہے. لاہور میں ہوگا, اسلام آباد میں 400. سر ہمارے تو بہت سے مسئلے ہیں نا, ہمارے تو چکن کے علاوہ اور بھی بہت سی چیز دستیاب ہے. تو ہم ایسا ہوتی ہی دستیاب, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کیا کیا دستیاب ہے. تو انویسٹمنٹ کے بجٹ پہ کچھ کہہ نہیں سکتے. انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت اوپر تک بھی جاتی ہے, ملٹی ملین ٹریلینز پہ بھی چلی جاتی ہے. وہ اتنا آپ اس میں فکس نہیں رہ سکتے. لیکن ایک نارمل ریسٹورینٹ جو مارکیٹ کے اندر اپنی ہائپ پرووائڈ کر سکے, میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ 40 to 45 ملین اس میں انویسٹمنٹ ریکوائر ہے. اب وہ انویسٹمنٹ سم ٹائم ایمبیانس ریلیٹڈ ہوتی ہے, سم ٹائم, اور اس کی ریسٹورینٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے نا یہ ڈریون ہے, ROI ڈریون ہے. اگر آپ سٹارٹ میں بچا لیتے ہو نا, آپ ہلکی جگہ چوز کرتے ہو جہاں رینٹل ویلیو نہیں ہے, جہاں آپ کی فٹ فال گارنٹی نہیں ہے, آپ اس کو اسٹڈی کیے بغیر سٹارٹ تو کر لیتے ہو 20 ملین کے اندر کہ آپ نے ریسٹورینٹ کھڑا کر لیا. وہی ریسٹورینٹ 40 ملین میں بھی کھڑا ہو سکتا تھا, لیکن بیٹر لوکیشن ہوگی تو آپ کو ROI جلدی پلان ہو جائے گا. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کس طرح کے ماڈل کو لے کے چلنا چاہتے ہو. آپ نے بہت سے برانڈز بزنسز فیل ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے. کیا کامن وجوہات ہیں جو ان میں آپ نے نوٹ کی کہ اگر یہ نہ کرتے تو یہ فیل نہ ہوتے؟ مجھے لگتا ہے مائنڈ سیٹ بہت بڑی ریزن ہے, جس میں بزنس اونر کا مائنڈ سیٹ اور اسٹاف کا مائنڈ سیٹ. اسٹاف کا مائنڈ سیٹ بھی انڈائریکٹلی بزنس اونر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, جیسے اسٹاف ریٹینشن ہے, اسٹاف ٹریننگ ہے, اسٹاف کے ایشوز ہیں. میں نے کوشش کی ہے اپنے کبھی بھی کچھ چھوٹے موٹے 2-4 اسمال اسکیل آٹومیٹڈ وینچرز انسٹال کیے ہیں جب بھی لائف میں, لیکن میری فرسٹ ٹرائی یہی تھی کہ ہاؤ ٹو اوور کم دا پرابلمز آف دا اسٹاف فرسٹ. اگر اسٹاف کام کر رہا ہے اور اس کے مائنڈ میں 1000 سوال چل رہے ہیں نا, تو وہ آپ کا کام اس طرح سے کرے گا نہیں. پلس اس کی ٹریننگز, پلس آپ کی ڈسکشن گیپ, ایک بیسک آنر میں اور اس کے اسٹاف کے اندر اتنا گیپ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا میسیج ہی نہیں کبھی پہنچا پاتے. ہفتے بعد ملنا ہے تو بات ہی صرف سیلری بڑھانے کی ہونی ہے. تو وہ گیپ بہت زیادہ ہے, کمیونیکیشن گیپ اچھا خاصا ایگزسٹ کرتا ہے. پھر اس کو لگتا ہے اسٹاف کو کہ اگر میں کچھ اس ٹائپ کا سوال پوچھ بیٹھوں گا تو کہیں گے یار یہ تینوں یہ بھی نہیں پتا کس چیز کا شیف ہے گا. تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹرانزیشن بیٹر ہو سکتی ہے کمیونیکیشن سے. ہماری انڈسٹری کے اندر انفارچونیٹلی کمیونیکیشن گیپ بہت ہے. جو سیٹ ہوگا اس نے آرڈر دے دینا یہ کرنا ہے, اس نے بتانا نہیں کیسے کرنا ہے. اسی طرح جو ہمارے مین مینیجرز ہوتے ہیں وہ بتا دیں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, کر کے نہیں دکھانا. کر کے دکھانے میں امبیرسمنٹ ہے, شرم محسوس کی جاتی ہے. کوئی چھوٹا کام کسی کو, کلینر کو اگر آپ موپ لگانا بتا دو گے, ایک دفعہ کر کے بتا دو گے نا, اس کو کبھی نہیں بھولے گا. اگر آپ اس کو 1000 دفعہ بتائی جاؤ گے کہ اس کا رخ ایک سائڈ پہ رکھنا ہے, نہیں تو جتنی دفعہ مار لو گے واپسی کے نشان پڑنے ہیں, تو وہ بھول جائے گا بار. تو آپ کی اپنی کمیونیکیشن اور آپ کی اسسٹنس آپ کے اسٹاف کے ساتھ بہت میٹر کرتی ہے. کچھ برانڈ کی فرینچائزز پاکستان پورے میں پھیل رہی ہوتی ہیں, کچھ شروع ہوتے ہی فیل ہو جاتے ہیں. ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ پتہ نہیں, ہمارے تو پیچھے باقی ساری کافی برانڈز لگی ہوئی ہیں. لاہور سے لے کے ہم نے سٹارٹ کیا تھا گلوریا جینز, ویسے میں ایڈ ان کرتا جاؤں, گلوریا جینز 2007 میں پاکستان میں آیا. آئی وازنٹ دا پارٹ آف گلوریا جینز دیٹ ٹائم. پہلی گورمے کافی تھی جو پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی. اس سے پہلے کافی مشینز کے ساتھ کنسیپٹ نہیں تھا. کوئی ایک تو چھوٹے موٹے لوکل وینڈرز ہوں جو اسٹیمرز علیحدہ یوز کرتے تھے اور کافی ایکسٹریکشن علیحدہ یوز کرتے تھے. ایک بلٹ ان سیم مشین نہیں تھی. تو فرسٹ پائنیئر تھے ہم لوگ. اس کے بعد سے میں نے تو یہی دیکھا ہے پچھلے 5-6 سال میں کہ ہم جہاں گلوریا کھولتے ہیں نا اس کے ارد گرد 4-5 اور کافی میکرز بھی آ جاتے ہیں. اب آپ اس کو مارکیٹ میں خود دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جہاں گلوریا تھا اس کے ساتھ بعد میں سارے پہنچ گئے. تو میرا خیال ہے کسٹمر کی جو اورینٹیشن ہے یا کسٹمر کا جو کیچ اپ ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اب انفارچونیٹلی وی آر اے ویری بگ برانڈ, لیکن ہم لاہور میں بہت بڑا ایگزسٹ کرتے ہیں. وی ہیو مور دین 30 آؤٹلیٹس ان لاہور. لیکن کراچی از فار 4 times bigger than لاہور, لیکن کراچی کے اندر ہماری اتنی ایکسسٹنس نہیں ہے. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کی جو برانڈ ہے وہ سرو کس طرح سے کر رہی ہے. وہ کلسٹر سسٹم ہے یا وہ فرینچائزنگ ماڈل ہے, اور آپ فرینچائزنگ ماڈل کو کلسٹر ماڈل کو ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں. فرینچائزنگ بہت بڑا ہیک اور میس ہے پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی, جہاں پہ رولز اور کمپلائنس کے اوپر اسٹرکٹنس بہت گریوی سی ہے. یہاں پہ بہت زیادہ میس ہے. فرینچائزنگ از ناٹ این ایزی جاب. گلوریا جینز کی فرینچائز کوئی اپلائی کرتا ہے یا کوئی اس کو لیتا ہے تو اس میں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, یا ایک رفلی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا ہوتی ہے؟
ہم لوگ بیسکلی فرینچائزنگ کاسٹ کو کور کرتے ہیں ڈفرینٹ پارٹس کے اندر. سب سے پہلے فرینچائزنگ لائسنس ہوتا ہے جو ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی کس لوکیشن پہ لینا چاہ رہا ہے, یا وہ لوکیشن از اب فار اپروول اور ناٹ. پہلے اس کی لوکیشن ہمارے پاس آتی ہے, دین ہم اسے شیئر کرتے ہیں اپنی مدر باڈی آفس سے آسٹریلیا کے ساتھ. ونس اس کی لوکیشن اپروو ہو جاتی ہے دین ہم اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ فار دا اسپیسیفک ٹینیور لائک ڈیکیڈ آپ کا یہ اسٹور کا لائسنس ہم نے آپ سے ایگری کر لیا. اس لائسنس کی کاسٹ ہوتی ہے وچ ویریز فرام اے لوکیشن ٹو لوکیشن, یو کین سے 42 55 60,000 US ڈالر آف کورس وتھ ٹیکس. تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہو, اور اس کے بعد آپ کی اس پر ڈیولپمنٹ ہے, آپ نے اس کو بنانا ہے, کتنے اسکوائر فٹ میں بنا رہے ہیں, اس کے اپ ہولڈ کاسٹ کیا. آپ کا ایک کوشچن تھا کہ ریسٹورینٹ بزنس فیل کیوں ہو جاتے ہیں. میں اپنے ایک ایسے فرینچائز کا ایگزامپل دوں گا کہ اس نے ایک ایسے ریجن میں بنایا جو میرا بہت اچھا جانا ہوا اسٹڈی والا ریزن تھا, جس کو میں جانتا تھا کہ یہاں پہ بزنس کیسا ہو سکتا ہے. لیکن اس نے اتنا بڑا اسٹور بنا دیا, اگر وہاں پہ کسٹمر فٹ فال بہت زیادہ بھی ہے, لیکن آپ اگر 10 مرلے کے ریکوائرمنٹ کی جگہ آپ ایک کنال کھڑا کر دو گے تو فائدہ تو نہیں ہے نا. اس نے اتنا بڑا اسٹور بنا دیا کہ اٹ واز اراؤنڈ 8500 اسکوائر فٹ, اور میرا خیال ہے 2000 اسکوائر فٹ کے اندر آپ کی 140 130 کی چیئرز آپ کی آپ جی کا ہاں سیٹنگ کیپیسٹی آپ ڈال سکتے ہو. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اگر آپ نے 4 فلور کا ریسٹورینٹ بنا دیا ہے اور آپ کے پاس فٹ فال ہے لیکن وہ ٹائم ڈریون ہے, کچھ کسٹمر لنچ میں آ رہا ہے, کچھ آپ کا برنچ میں آ رہا ہے, کچھ ایوننگ میں آ رہا ہے, کچھ نائٹ میں آ رہا ہے, آپ نے اکٹھا تو نہیں ان کو بٹھانا, لیکن وین یو ہیو اے لاٹ آف اسپیس آپ کو اس کے سارے ایکونز آن رکھنے پڑیں گے, لائٹس آن رکھنی پڑے گی. آپ ایک بلڈ اپ کاسٹ اپنے انکریز کر رہے ہو. کسٹمر نے تو آ کے اپنی مرضی سے بیٹھ, کہیں وہ فرسٹ فلور پہ بھی بیٹھ سکتا ہے, وہ سیکنڈ فلور پہ بھی بیٹھ سکتا ہے, وہ گراؤنڈ فلور پہ بھی بیٹھ سکتا ہے. تو یہ انیشیل انویسٹمنٹ یا جو آپ کی کیپیکس پلاننگ ہے نا, وہ بہت میٹر کرتی ہے ریسٹورینٹ کے اندر, کہ آپ کس چیز کو لے کے چل رہے ہو, آپ کی ٹارگٹ پچ کیا ہے. کسی بھی بزنس میں یہ میٹر کرتا ہے, لیکن ریسٹورینٹ کے اندر یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے. آپ کسی ایسی مارکیٹ میں بزنس کر رہے ہیں یا کسی ایسی مارکیٹ میں ریسٹورینٹ اپنا کھول رہے ہیں جہاں پہ 8-9 بجے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ اپنی آؤٹ ڈور لائٹنگ اور آؤٹ ڈور اس پہ اتنا زیادہ آپ نے انویسٹ کر دیا کہ جتنا انڈور پہ نہیں کیا. آپ نے ذکر کیا گلوریا جینس جہاں جاتا ہے وہاں 3-4 کافیز آ جاتی ہیں, اور وہاں پہ اکثر سیانے باتوں میں تو کہہ دیتے ہیں, پریکٹیکلی تو آپ بہتر بتائیں گے کہ کمپٹیشن ہیلدی ہوتا ہے. تو کیا واقعی برانڈس کمپٹیشن ایک جگہ پر 5-6 کافی شاپ اوپن ہو گئی تو وہ ہیلدی ہے یا کسٹمر ڈیوائڈ ہو گیا؟ نہیں, اٹس اے ویری ہیلتھی, اٹس اے ویری ہیلتھی کمپٹیشن. ان فیکٹ برانڈ کمپٹیشن بھی بڑا ہیلتھی ہوتا ہے. ہم لوگوں کے اپنے اسٹور ایریا اسپیسیفک ہوتے ہیں جو ہم نے نیولی اسٹارٹ کیا تھا, کہ ہم اتنے ایریا کلومیٹر کرو فلائٹ کے اندر دوسرا اسٹور نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کی کسٹمر رینج فل ہو رہی ہوتی ہے. دین سڈنلی مارکیٹ اوور ہائپ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اگر آپ گلبرگ کی ایگزامپل لیں, لاہور میں تو اسٹارٹ میں ایک اسٹور تھا, اب اسی مارکیٹ کے اندر 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر 6-7 اسٹور ہے. تو وہاں پہ ریکوائرمنٹ بڑھ گئی. آپ کو اس ریکوائرمنٹ کے اندر جب وہ اسٹور کی کیپیسٹی بڑھ گئی اور آپ کے پاس ایزیلی آپشن ہے کہ میں اس 2 کلومیٹر کی کیپیسٹی کے اندر کدھر چلا جاؤں, کس اسٹور پہ چلا جاؤں, تو وہ برانڈ کمپٹیشن بھی اسٹارٹ ہو گیا کہ آپ گلبرگ میں رہتے ہوئے اس برانچ پہ جانا چاہتے ہیں, اس برانچ پہ جانا چاہتے ہیں. بینگ ہمارا فرینچائزنگ ماڈل ہے تو ہمارا اسٹینڈرڈ سیٹس بھی فرینچائزنگ کے اکارڈنگلی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اب اس سینیریو کے اندر اگر ہمارے ساتھ کوئی اور برانڈ بھی آ جائے گی, وہ تو آ گئی جو آنا تھا اس نے, لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی کمپٹیشن ہوتا ہے اور وہ ہیلتھی کمپٹیشن ہوتا ہے. کسٹمر کو 2 چوائس مل جاتی ہے نا, کہ اس نے آپ سے کس چیز کے اگینسٹ کیا لینا ہے اور دوسری برانڈ سے کس چیز کے اگینسٹ کیا لینا ہے, اور ایک انٹرنل ایجوکیشن بھی ہو جاتی ہے برانڈ کی کہ ساتھ بلا کیا سرو کر رہا ہے کہ میرا نہیں بک رہا, یا میں ایسا کیا سرو کر رہا ہوں جو میرا بک رہا ہے اس کا نہیں بک رہا. تو ڈیفینیٹلی اس سے ہیلتھی کمپٹیشن. ہر برانڈ اسکیل کرنا چاہتا ہے نا خود کو, ہر برانڈ چاہتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ اس کی جگہ پر اس کی پریزنس ہو. تو ایک برانڈ کو اسکیلنگ کرنے کے لیے کن بیسک ریکوائرمنٹس یا کن بیسک چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, یا کیا گائیڈ لائنس ہیں؟ نیو برانڈ کی بات کر رہے ہیں نیو برانڈ میرا خیال ہے ٹائم لگتا ہے. آپ کو جب بھی آپ کوئی برانڈ اسٹارٹ کرتے ہو نا, آپ کو پہلے اپنا کسٹمر فٹ فال جو بھی ہے آپ کو اس کا ریپیٹیشن میئر کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ تو کسٹمر آ جاتا ہے. آج کل انفارچونیٹلی ایک ہنی مون پیریڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی نیا ریسٹورینٹ کچھ اچھا کھلے گا, ہر بندے نے ایک دفعہ تو ضرور جانا. ایک وہ آپ لوگوں کی کافی نئی والی برانڈ آیا تھا, میں نے دیکھا تھا کہ یہاں ہمارے DH2 میں بھی, ایون کہ لاہور میں بھی لوگوں نے لائنز میں جو لگ کے نا وہ کافی پی تھی, کہ پتہ نہیں وہ مفت مل رہی ہے یا کیا. لیکن بعد میں نے پرسنلی نوٹس کیا کہ وہاں پر اتنا رش نہیں تھا. بس وہی مسئلہ ہے نا کہ ایک دفعہ اسٹارٹ میں ہائپ کو کنٹرول کرنے کے لیے تو آنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے نا کہ ہر چیز MNCs کا لوگوں کو چھوٹی سی دنیا ہو گئی ہے, موبائلس کی وجہ سے پتہ تو ہے لیکن ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی. اب وہ ہمارا الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو ٹریول ایجنٹ ہیں وہ خود تو کبھی مرید کے نہیں گئے ہوتے, ویزا وہ آسٹریلیا کا دے رہے ہوتے ہیں.
تو یہ اس ٹائپ کی پرابلم ہے کہ لوگوں کو پتہ تو ہے برانڈ کا لیکن انہوں نے کبھی ٹرائی نہیں کی. جب ٹرائی نہیں کی تو جب کچھ بھی نیو برانڈ لانچ ہوتی ہے لینڈ کرتی ہے آپ کی کنٹری میں تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جا کے اس کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کر کے آئے. اب آگے اس کے نالج پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو اس پروڈکٹ کا پتہ بھی تھا یا نہیں پتہ تھا یا جس وہ ایمبینس انجوائے کرنے گیا. تو ڈیفینیٹلی وہ میٹر کرتا ہے بالکل. ہمارا کوسچن وہ یہ والا درمیان میں ہی رہ گیا کہ ایک برانڈ ہے اس نے خود کو اسٹیبلش کر لی ہے, اب وہ سپوز ایک جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ بڑا اچھا چل رہا ہے, مطلب اس کی سیل بھی ہے, جو ایک اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہو رہی ہیں ایون کہ اب وہ اسکیل کرنا چاہتا ہے نا خود کو, تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے کہ اس نے پہلے ایک دم سے فرینچائز سسٹم میں جانا ہے یا پھر کیسے وہ اگر آگے چلتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوگا بینگ این ایکسپرٹ؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر. اگر آپ مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو لوگے تو آئی ایم اگینسٹ فرینچائزنگ. آئی ایم ویری مچ ایکسپیرینس ان فرینچائزنگ. میں فرینچائزنگ کنسلٹنٹ بھی ہوں ملٹیپل برانڈس کے لیے, لیکن آئی ایم مائی سیلف اگینسٹ فرینچائزنگ, کیونکہ فرینچائزنگ کے اندر نا آپ کو کوالٹی کا کنٹرول بہت ٹف ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں, اب کافی میں کیا جاتا ہے بینز اور ملک, 2 سے 3 زیادہ سے زیادہ انگریڈینٹس ہیں, لیکن اس کے اندر بھی آپ کا کافی ٹیسٹ کتنا ویری کر جاتا ہے. آپ ملک ہی چینج کر دو, اس کا پروٹین فیٹ کنٹینٹ ہی چینج ہو جائے گا, آپ کا کافی ٹیسٹ ڈفرنٹ ہو جائے گا. ان کے لیے جن کو کافی پتہ ہے, پاکستانیوں کے لیے نہیں, تو جن کو کافی کا پتہ ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کچھ ڈفرینس. اب اس لحاظ سے اگر آپ نیو برانڈ کو ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو ایک برانڈ کی سکسیزفلنس, اس کے پہلے اسٹور کی سکسیزفلنس یہ نہیں ہے کہ وہ چل گیا, یہ ہے کہ وہ اپنا فٹ فال کتنا عرصہ کیری کرتا رہتا ہے, کب تک چلتا رہتا ہے, جس کے لیے چینج کچھ نہ کچھ نیو ہونا ریکوائر ہے. بہت سے ریسٹورینٹس, بہت سے کیفیز ایسے ہوتے ہیں وہ ایک اچھے ماڈل پہ چلتے ہیں, پروڈکٹ چل پڑتی ہے, لوکیشن اچھی ہے, بزنس چل رہا ہے, بس ٹھنڈے ہو گئے. اس کے بعد صرف 30 تاریخ کو مالک نے آنا ہے, P&L بنانا ہے, اللہ حافظ. لیکن اس کے اندر جب چینج نہیں آئے گا تو آپ اور میں بور ہو جائیں گے. آپ 4 دفعہ جائیں گے, 6 دفعہ جائیں گے, وہی سیم, کوئی نہیں آ جائے گا برانڈ, وہی پکچر. آپ بہت ہی لوئل ہوگا کسٹمر تو آپ کا سارا مینیو ٹرائی کر لے گا, کتنی دیر لگے گی. اس کے بعد وہ کہے گا کچھ نیو, یا کچھ ویسے ہی نیو آ جائے گا جب تک اگر وہ خود نہیں چاہے گا. تو دیر شوڈ بی اے چینج, کچھ نہ کچھ چینج ریسٹورینٹ انڈسٹری میں آنا چاہیے, چاہے وہ مینیو کے اندر ہو, چاہے وہ آفرنگس کے اندر ہو, چاہے وہ آپ کے ایمبیانس کے اندر ہو, چاہے وہ آپ کی لوکیلٹی کے اندر ہو. یہ لوکیلٹی کا چینج ہے کہ آپ کی پروڈکٹ لائن اتنی ہٹ کی ہے کہ آپ نے اس کو ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر کھولنے کا پلان کیا. لیکن میرے خیال سے کہ پاکستان کے اندر جس طرح کے ڈیفائنڈ سیٹس ہیں یا جس طرح سے کمپلائنس کو ٹریس کیا جاتا ہے یا فالو کیا جاتا ہے, تو اس لحاظ سے فرینچائزنگ بزنس از ویری ٹف ٹو ڈو ان پاکستان. فوڈ بزنس کے بارے میں کہا But it جاتا is at the same time very good business. ہاں فوڈ بزنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے موسٹ پروفیٹیبل بزنس اور سب سے ٹف بزنس دونوں ہے. اس پر آپ کا اوپینین کیا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ جو باہر بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے. ہاں باہر بیٹھ کے ہمارے پاس جب نیو فرینچائز لینے کے لیے لوگ آتے ہیں نا, ایک صاحب ہیں, ان کا پراپرٹی کا کافی بڑا کام ہے. He owns 4 to 5 societies to his name. وائی جی یار مجھے یہ بڑا پسند ہے. کچھ تو ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جس نے جو جگہ ڈیولپ کرنی ہے وہ کہتا ہے گلوریا کھول لو, یا کچھ نہ کچھ ایسا کھول لو جس کی لوگوں کو پتہ ہے وہ چلے نہ چلے. اب اس میں برانڈ کا تو ہوتا ہے نقصان, آپ نے اس کو لگا کے پلاٹ تو بیچ دیا اپنے, لیکن پلاٹ بک گئے, اس کے بعد آپ نے برانڈ کھولی نہیں کھولی, وہ ایک سائڈ پہ بات ہے. اب اس سینیریو کے اندر اگر آپ کو اس چیز کا ہی نہیں پتا کہ آپ نے سیل کیا کرنا ہے اور کس طرح سے نکالنا ہے, تو وہ بڑا پرابلم ہو جاتی ہے. یہ جو آئی رائز بناتے ہیں نا ہمارے ریئلٹرز موسٹلی, تو ان کا بڑی ٹرائی ہوتی ہے کہ اب مجھے فیز 8 پہ میرا اکثر جانا ہوتا ہے, بیریا ٹاؤن ادھر راولپنڈی میں, وہاں پہ سب وے بنا ہے صحیح. تو وہ کسی اینڈ پہ جا کے ایک بندے ریئلٹر نے وہ کھڑا کیا, اب اس میں وہ کسی طرح سب وے کو لے آیا پے کیا ہوگا, اور اس سب وے پہ ایک بار 2 بار میرا ایکسپیرینس ہوا. ظاہری بات ہے جو چیز اس طرح فریکوینٹ نہیں چل رہی وہاں پر وہ مٹیریلز اس طرح کے نہیں ہوں گے. جو ایک فریکوینٹ اسپیس ہے اس کا ٹیسٹ اور ہوگا, اس کا شاید وہ کمپرومائز کر لیتے ہوں گے. بریڈ پہ چلو 1 دن چلتی ہے, 2 دن چل جائے, باقی انگریڈینٹس اس طرح فلوئنٹ نہیں نکل رہے تو وہ اس طرح ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے یہ والی چیزیں تو کامن ہوتی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ پروفٹ کے لحاظ سے کیا واقعی فوڈ انڈسٹری مطلب اچھی ہے؟ یہ کوشچن بس بیچ میں رہ گیا تھا. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے رہا تھا کہ جب اس نے لائسنس ہم سے اسٹارٹ میں لیا نا, تو اس کو تھا کہ میں نے جی 5-6 سوسائٹیز بنا لی ہیں, ریسٹورینٹ میرے لیے کیا ہے, کیا 2000 اسکوائر فٹ کی جگہ کو مینیج کرنا کیا ہے, میں 4 لڑکے کھڑا کر دوں گا, کام ہو جائے گا. جب اس نے کھولا تو ساری چیزیں اس نے پوری کر لی. اوپننگ والے دن پتہ چلا نمک نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بن سکتا کچن میں, سارا کچھ پڑا ہے. تو ریسٹورینٹ از اے ویری ٹف بزنس. یہ بہت چھوٹی چیزوں سے مل کے ریسٹورینٹ بنا ہے, اور اٹس ناٹ این ایزی جاب. یس, بہت اچھا لگتا ہے کہ somebody owns a restaurant اور اس کا وہاں بیٹھنا ہے اور اس کا وہاں میٹ اپ کرنا ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت سی ہارڈ ورک ریکوائر ہے. اور میرا خیال ہے ایک اچھا بزنس اگر ریسٹورینٹ کا ہو تو اٹس پروفیٹیبل, اٹس ویری ہائیلی پروفیٹیبل, لیکن اس کے لیے اس کو سنگل
ایز اے اینٹی ایز اے بیسک فوکسڈ بزنس ہونا ضروری ہے. اگر آپ کہیں گے کہ جی میں ریسٹورینٹ پارٹ ٹائم ریسٹورینٹ چلا لوں گا تو آپ پروفٹ نہیں کما سکتے, اور اگر کمائیں گے تو آپ کی ایک باؤنڈری ایک ٹائم لائن ہوگی. آپ اتنا ٹائم کما لیں گے, اس کے بعد وہ بیٹھ جائے گا, ڈپس نہیں ہوں گی, پرماننٹلی بیٹھ جائے گا. ریسٹورینٹ بزنس کو ایز اے پارٹ ٹائم کرنا بہت مشکل ہے. ریسٹورینٹ بزنس فل ٹائم مانگتا ہے, آپ کی اویلیبلٹی مانگتا ہے کافی حد تک. اسٹارٹ اپس جو ہوتے ہیں ان کو پاکستان میں اسکوپ کیا دیکھتے ہیں اور فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کس طرح کے اسٹارٹ اپس؟ کوئی بھی اسٹارٹ اپس, جیسے کہ اسپیشلی آپ کی انڈسٹری سے لے لیتے ہیں کہ جو چھوٹے اسٹارٹ اپس ہیں فوڈ سے ریلیٹڈ, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہمارے اپنے پرسنل برانڈ پیزا وغیرہ کے کافی اچھا گرو کیا, بڑے اچھے ہر سٹی میں ان کی وہ فرینچائز ہیں, اچھا گرو کر رہے ہیں. اسی طرح باقی جو اسٹارٹ اپس ہو رہے ہیں, مطلب دو رائے ہیں نا. ایک تو رائے ہے جی اسٹارٹ اپ امیروں کے چونچلے, امیروں کے جو بچے ہیں نا, وہ جب بابا سے پیسے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں اسٹارٹ اپس کی طرف جا رہا ہوں. اب اسٹارٹ اپ کو اس کو خود بھی نہیں اندازہ ہوتا, لیکن جو ریئل اسٹارٹ اپس ہیں, جو نوجوان اسٹیپ لے رہے ہیں, مثال کے طور پر کسی بندے نے فرائز وغیرہ اسٹارٹ کر دیے, کسی نے کوئی اپنا برگر اسٹارٹ کر دیا, کسی نے کوئی سینڈوچز وغیرہ کی اسٹارٹ کر دی اس فیلڈ میں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا اسکوپ ہے اور فیوچر کیا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی اسٹارٹ اپ کا کسی ٹیگ لائن کے بغیر آئے گا تو اس کے لیے مشکل ہے. کچھ نہ کچھ نیو ٹیگ لائن ضرور ہو. آپ کتنا ہی کہہ لیں گے کہ میرے فرائز آپ کے فرائز سے بیٹر ہے یا میرا پیزا آپ کے پیزا سے بیٹر ہے, اس کو چیلنج کرنا بہت مشکل ہے. ردر دین اگر آپ کسی ٹیگ لائن کے ساتھ آتے ہیں, کچھ ایک نیو کچھ انوویشن کے ساتھ آتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. پاکستان کے اندر اب بہت سے لوگ ویل گروم ہو گئے ہیں جن کو پتہ ہے کہ پروڈکٹ ڈفرینسز کیا ہیں. ایئر فرائز کا کنسیپٹ ابھی تک ریسٹورینٹس کے اندر بہت کم ہے. ہیلتھی اسنیکس کا کنسیپٹ بہت کم ہے. بہت سی ہیلتھی پروڈکٹس کا اب انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اگر کچھ بھی آپ نے ہیلتھی کھانا ہے تو وہ ٹیسٹی نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ لائک دس وے. دنیا میں آپ کو بہت سا ٹیسٹ ملتا ہے, بہت سی چیزیں ملتی ہیں, لیکن وہ ہیلتھی ہوتی ہیں, ان کو بنایا ایسے جاتا ہے, ان کے اوپر انگریڈینٹس کے کام ایسے ہوتا ہے. ہمارے ہاں لمیٹڈ سی آپشن بچ جاتی ہیں, پھر وہ 2 دن 3 دن آپ کھائیں گے, چوتھے دن آپ پھر دوبارہ انہیلتھی اسنیکس کے اوپر ہوں گے. تو اس آپشنس کو کریٹ کرنے کے لیے ایک ہی رینج میں رہتے ہوئے آپ پیزا ہیلتھی نہیں بنا سکتے. آپ بنا سکتے ہیں, آپ اس میں کتنا کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک کریں گے, کیا کیا چیزیں ڈالیں گے, کس کس چیز سے بنائیں گے, یا ملٹیپل چیز میں کافیز میں آپ بات کر لیں تو ملٹیپل چیزوں کے اندر آپ ڈفرینٹ انوویشن لے کے آ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی بھی اسٹارٹ اپ جب تک سکسیس نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر کوئی نہ کوئی انوویشن یا کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی بیسڈ چیز نہیں آئے گی. چاہے وہ اس کے پروڈکٹ لائن کے اندر ہو, چاہے وہ اس کے وے آف سرونگ کے اندر ہو, چاہے وہ اس کی وے آف آرڈرنگ کے اندر ہو. یو ہیو ٹو شو سم تھنگ نیو. اگر کچھ نیو نہیں ہے اٹ ول ناٹ اٹریکٹ. کچھ نیو ہے تو ہی آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں کسٹمر کو. ہمارے گاؤں میں جو دیگیں بناتے ہیں نا, لوگ ان سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم, میں ادھر ہی تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار گھی کیوں ڈالتے ہو نا, مطلب ہم جو باہر سے لوگ آتے ہیں ہماری گھی کی عادت نہیں ہے, تو آئل یوز کر لیا کرو تاکہ وہ ایک اچھا بھی رہے اور بچے شچے بھی نہ بیمار ہو. تو وہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا, مجھے اس سے وہ یاد آ گیا. اس نے کہا نہیں یہ ملک صاحب جڑے ذائقے نے نا یہ کیوں نال ہی بن دے نے, آئل نہ ذائقے نہیں بن دے. تو بس یہ تھوڑا سا کنسرٹ ہے نا, وہ پھر ہمیں ذائقے تو بن جاتے ہیں لیکن بہت جلدی پھر ہم لیٹے بھی ہوتے ہیں نا انہیں ذائقوں کی وجہ سے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نا میرا خیال ہے ایک پریویس جنریشن کی وجہ سے ابھی نا چلتی آ رہی ہیں. اس کے اندر چینج شاید ہم خود نہیں لائے یا کچھ لے کے نہیں آیا یا ایکسیپٹ نہیں ہوا. اگر آپ کھانوں کی بات کر لیں یا آئل سے ہی بات کر لیں تو پائے کھائے جاتے ہیں بہت زیادہ شوق سے پاکستان کے اندر. اب پائے, اگر بڑے پائے کی بات کر لیں تو بڑے پائے کے اندر آئل نہیں ڈلتا. آپ بڑے پائے کو بغیر آئل کے بنا سکتے ہیں, وہ اس کا اپنا آئل اتنا ہوتا ہے لیکن اسٹل لوگ اس کو آئل کے ساتھ بناتے ہیں. اب وہ ایجوکیشن کہہ لیں یا وہ کنسیپٹ کہہ لیں, کبھی ڈالنے بغیر دیکھا ہی نہیں کسی نے کہ یار پایوں کو بناؤ لیکن اس کا اپنا آئل نکلنے دو نا, کہ وہ اپنا آئل کتنا چھوڑتا ہے, کہ اس کے اپنے آئل کے ساتھ بنا لو. سیکنڈلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نیو اسٹارٹ اپس کے اندر نا, جیسے آپ نے بات کی کہ بچوں نے انویسٹمنٹ لی اور چیزیں کھول دی, شوق سب کو ہے. ہمارے ہاں سب کو شوق ہے, جس کے پاس پیسہ خود جوڑا یا جس نے اپنے پیو سے لیا, دونوں کو شوق ہے بڑی سیٹ پہ بیٹھنے کا. بڑی سیٹ یا لکھنے کا, ہاں بڑی سیٹ یا بڑی ڈیزگنیشن سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے. آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے, آپ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, آپ چھوٹی سیٹ پہ بھی بیٹھ کے امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن سب کو شوق ہے میری پریزنس ہو, میں آؤں تو ایک دروازہ کھول رہا ہوں, ایک ہاتھ مار رہا ہوں, لیکن یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا گیا ہے. میں نے سوائے انویسٹمنٹ کے کچھ نہیں کیا لیکن مجھے سارے سلوٹ ضرور ٹھوکے. تو سلوٹ ٹھوکنے کے لیے آپ کے سٹاف کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی اپنی چیز پتا ہے. اگر آپ ایک کسی چیز کا کام کرتے ہو, آپ کا کوئی ریسٹورینٹ ہے, کوئی پروڈکٹ لائن ہے, آرٹ پروڈکٹ لائن ہے, اور آپ کا پیشن بھی اسی فوڈ انڈسٹری کے لیے, جس کو میں نے فل ٹائم جاب کے لیے کہا, آپ اس کو بنا رہے ہو, لیکن آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ پروڈکٹ بنتی کیسے ہے. مجھے اگر نہ پتا ہو کہ کافی کیسے بنتی ہے تو میں اپنے سٹاف کو کیسے پکڑ سکوں گا کہ یار آپ یہاں پہ صحیح بنا رہے ہو یا نہیں بنا رہے.
تو ہمارے یہاں موسٹلی جو نیو اسٹارٹ اپس ہیں جو شوقیہ ہوتے ہیں ان کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے یا کس چیز کی کتنی کاسٹنگ ہے، لیکن بس شوق ہوتا ہے، تو وہ شوق زیادہ اثر نہیں چل پاتا۔ جاب کتنی ضروری ہے بزنس سے پہلے، اور بیسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے جاب سے سوئچ کرنے کا ٹورڈز بزنس؟ میرا خیال ہے جاب بہت ضروری ہے، جیسے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اگر آپ نے بزنس بھی کرنا ہے تو ایجوکیشن آپ کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ پاکستانی ایجوکیشن ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ضروری ضرور کافی ہے۔ اور جاب اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکو کہ مارکیٹ کے چیلنجز کیا ہیں، بزنس میں چیلنجز آپ کی جو ٹیم نے فیس کرنے ہیں وہ آپ تک اس طرح کمیونیکیٹ نہیں ہونے جس طرح سے آپ کو جاب میں کمیونیکیٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ خود فیس کر رہے ہو تو آپ کچھ چیزیں کمیونیکیٹ کر ہی نہیں پاتے اپر پوزیشنز پہ، جو آپ خود نہیں سمجھتے کہ کمیونیکیٹ ہونا بیٹر ہے، لیکن ان کو کاؤنٹر فٹ کرتے ہوئے آپ کو اپنا بزنس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے جاب ہونا ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک ملٹی ڈائمینشنل بندے کو دونوں چیزوں کو کیری کرنا چاہیے فار سم ٹائم، ریدر دین پٹنگ آل ایگس ان ون باسکٹ، وہ ملٹیپل ایگس میں ڈال کے چلے، جس کو ہم لوگ ڈبل ڈپ کا بھی کنسیپٹ کہتے ہیں، کہ وہ جاب بھی کرتا رہے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا بزنس پلان کرے، اپنا چیزیں پلان کرے۔ انویسٹمنٹ تو ایک سیپریٹ بات ہوگی نا، کچھ نہ کچھ کرے، اپنا ٹائم کو باؤنڈ کر کے اپنی جاب سے ہٹ کے کچھ کرے۔ اگر وہ جاب اور بزنس کا پریشر سنبھالنے لگ جائے دین ہی کین کوئٹ جاب، پھر وہ اس کو فل ٹائم ڈبل کام پریشر دے کے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ جاب چھوڑ کے بزنس کرتا ہے تو اس میں رسک بہت انوالو ہے، اور ہر پسلی میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اتنا رسک لے سکے۔ اچھی بات ہے اگر کوئی لے لیتا ہے اور سکسیزفل ہو جاتا ہے، لیکن فیملیز کمز ود اے رسپانسبلٹی، آپ کے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے کہ جو وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی لانگر ٹائم کے لیے بھی جاب نہیں کرنی چاہیے، لیکن اسٹل آئی تھنک ہاف اے ڈیکیڈ از ایٹ لیسٹ مینڈیٹری، 5 سال کی جاب کا ایکسپیرینس ایٹ لیسٹ بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ بیسٹ ٹائم کیا ہے سوئچ کرنے کا جاب سے؟ یہ تو لائف کیریئر میں ڈپینڈ کرتا ہے، آج کل تو ڈگریز ہی 30 سال میں لے جاتی ہیں، پھر اس کے بعد لوگ رولتے رہتے ہیں، پھر 35 میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں، تو وہ ٹائم ہی بہت آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میل کو 35 سے پہلے اپنے کیریئر میں سٹارٹ کھول لینا چاہیے، جس کیریئر کے اندر اس کا خالی بزنس ہو، اس کی یہ نہ ہو۔ بزنس کی ملٹیپل فارمز ہیں، وہ کنسلٹنسی دے رہا ہے، وہ ایک ان باؤنڈ بزنس کر رہا ہے، وہ کچھ اور کر رہا ہے، لیکن جاب ایٹ لیسٹ 5 ایئرس آفٹر ہز گریجویشن یا جو بھی اس کی فائنل ماڈل اسٹڈی ہے اس تک اس کو کرنا چاہیے، وہ اس کو کافی گین کرتا ہے ایکسپیرینس کے اندر۔ تھینک یو رضوان، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی اچھی باتیں ہوئی، اسپیشلی آپ کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ۔ جیسے ہم پہلے آف دی کیمرہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کی جیسی فیلڈ ہے تو وہ اتنی ڈسکس نہیں ہوتی ہے، کامن نہیں ہے، لیکن اس فیلڈ میں لوگ بہت ہیں جن تک یہ میسج پہنچنا بہت ضروری تھا۔ اور ایون کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے انسان جس سیٹ پر مرضی ہو جہاں مرضی ہو سیکھنے کو اس کو ملتی رہتی ہیں، اور سیکھنا اس کو چاہیے بھی ہے۔ بالکل، تو تھینک یو، آپ نے تھینک یو ویری مچ، کو جو ہے آپ وہ نے تھوڑا انتظار کیا ہمارا، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو جی، اللہ تھینک یو، اللہ